بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج ڈے 3 ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اسمارٹ ٹیسٹ پریپریشن کا لیکچر 3 اور ڈے 3. سب سے پہلا پورشن ہے اس میں جنرل نالج کا، جس میں 50 ایم سی کیوز ہوں گے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا ایم سی کیو ہے کہ وچ سٹی از ان سوئٹزرلینڈ واز دی ہیڈ کوارٹرز آف دی لیگ آف نیشنز. لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ کے کون سے سٹی میں ہے؟ تو وہ جنیوا میں ہے. یہاں پہ آپ سے دو چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں پہ ہے. سوئٹزرلینڈ کنٹری کا پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے سٹی کا بھی، جنیوا کا بھی پوچھا جا سکتا ہے. دی لانگسٹ ریور ان پاکستان از ریور سندھ. تو پاکستان کا سب سے لمبا دریا ریور سندھ ہے، دریائے سندھ. وچ کنٹری از دی موسٹ پاپولر ڈیسٹینیشن فار فارنر ٹورسٹ. فارنر ٹورسٹ یعنی کہ بیرون ممالک کے جو سیاح ہیں وہ زیادہ تر فرانس جو ہے اس کے لیے مشہور جگہ ہے. زیادہ تر لوگ فرانس کو وزٹ کرتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے. ہاؤ مینی اسکیئرز ایز اے چیس بورڈ. چیس بورڈ ایک گیم ہوتی ہے، اس میں ایک بورڈ سا ہوتا ہے، اس کے اندر جو باکس بنے ہوتے ہیں جن کو اسکیئرز کہتے ہیں وہ 64 ہوتے ہیں. اس میں 8 روز ہوتی ہیں اور 8 کالمس. تو 8 کو ملٹیپلائی کریں تو وہ 64 بن جاتے ہیں. 64 باکسز یا اسکیئرز ہوتے ہیں چیس بورڈ گیم کے جو بورڈ ہوتا ہے اس میں، چیس بورڈ. وچ از آسٹریلیاز لارجسٹ سٹی بائی پاپولیشن. پاپولیشن کے لحاظ سے آسٹریلیا کی سب سے بڑی سٹی سڈنی ہے. وٹ از دی ورلڈ لارجسٹ لیونگ میمل. سب سے بڑا جو جانور ہے وہ بلو ویل ہے. بلو ویل مچھلی ہے، تو وہ سب سے بڑا جانور ہے. ہاؤ مینی وائٹ اسٹارز آر آن دی نیشنل فلیگ آف یو ایس اے. یو ایس اے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو جھنڈا ہے اس میں 50 وائٹ اسٹارز ہوتے ہیں اور 50 ہی اسٹیٹس ہیں یو ایس اے کی. وچ کنٹری ان دا ورلڈ از لارجسٹ پروڈیوسر آف کافی. تو کافی سب سے زیادہ برازیل میں پیدا ہوتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ. وچ از دی نیشنل برڈ آف پاکستان. پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے. ہیڈ کوارٹرز آف یو این او آر سچویٹڈ ایٹ نیو یارک یو ایس اے. یو این او یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز کے بارے میں آلریڈی ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. اس کے پرنسپل آرگنز کتنے ہیں، 6 آرگنز ہم نے دیکھے تھے اور بھی ڈیٹیلز پڑھی تھیں اس کی. تو یو این او کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو یارک یو ایس اے میں ہے. جارجیا، ازبکستان اینڈ ترکمانستان became the members of UNO in 1992. 1992 میں جارجیا، ازبکستان اور ترکمانستان UNO کے ممبر بنے. ان کو آپ گٹ سے بھی یاد کر سکتے ہیں، GUT گٹ. جی سے جارجیا، ازبکستان، یو سے اور ٹی سے ترکمانستان. فائر ٹیمپل از دی پلیس آف ورشپ آف وچ آف دا فالوئنگ ریلیجن. زورو ایسٹرینزم. ان کو پارسی جو ہے ان کو کہا جاتا ہے زورو ایسٹرینزم. تو پارسیوں کی عبادت کی جگہ کو فائر ٹیمپل کہتے ہیں. ایچ ایئر ورلڈ ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ ڈے از سیلیبریٹڈ آن. ورلڈ ریڈ کراس یا ریڈ کریسنٹ ڈے جو ہے ہر سال 8 مئی کو منایا جاتا ہے. اور 8 مئی کو یہ منایا جاتا ہے ورلڈ ریڈ کراس یا ریڈ کریسنٹ ڈے، اور 1 مئی کو لیبر ڈے منایا جاتا ہے. وٹ از دی سیکنڈ لارجسٹ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ آفٹر دی سہارا ڈیزرٹ. کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا ڈیزرٹ سہارا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے؟ وہ ہے عریبین ڈیزرٹ. وچ برڈ ود اے ڈسٹنکٹیو کال لیز اٹس ایگز ان دی نیسٹ آف ادر برڈز. کہتا ہے کون سا ایسا پرندہ ہے جو کہ دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں انڈے دیتا ہے؟ وہ ہے ککو. وچ کانٹیننٹ کمپرائزز دی لینڈ اراؤنڈ دی ساؤتھ پول. ساؤتھ پول جو ہے اس کے گرد، کہتا ہے وہ جو ہے وہ کون سی کانٹیننٹ ہے؟ وہ انٹارکٹیکا میں واقع ہے ساؤتھ پول، اس کے ارد گرد انٹارکٹیکا ہے. تو یہ کوشچن یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے جیسے 17 میں ہے، دی کانٹیننٹ انٹارکٹیکا لائز ایٹ ساؤتھ پول. کہ انٹارکٹیکا جو ہے وہ ساؤتھ پول میں وہاں پہ لائی کر رہے ہیں.
The famous book Al-Qanun was written by the Muslim scientist ابو علی سینا یا ابن سینا کہا جاتا ہے یا ابو علی سینا بھی کہا جاتا ہے. یہ مسلم سائنٹسٹ ہے، اس نے لکھی تھی یہ مشہور کتاب جو جس کا نام ہے القانون. اگلا ایم سی کیو ہے پولو گیم انوینٹیڈ اور اوریجنیٹڈ فرام ایران. پولو گیم جو ہے، پولو جو کھیلی جاتی ہے وہ ایران نے اس کو ایجاد کیا. ٹھیک ہے. اور ورلڈ انوینٹرز ڈے از سیلیبریٹڈ آن 9 نومبر. ہر سال 9 نومبر کو ورلڈ انوینٹرز ڈے بنایا جاتا ہے. 9 نومبر کو علامہ اقبال بھی پیدا ہوئے تھے اور ورلڈ انوینٹرز ڈے بھی 9 نومبر کو ہی منایا جاتا ہے. ایسے آپ چیزوں کو ریلیٹ کر کے ان کو یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. ورلڈ ٹیوبرکلوسز ٹی بی ڈے از observed on 24 مارچ. 24 مارچ کو ٹی بی ڈے منایا جاتا ہے اور 23 مارچ کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی جسے قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے اگلے دن یعنی کہ 24 مارچ جو ہے وہ ٹی بی ڈے منایا جاتا ہے. The exact time taken by the Earth for single rotation on its own axis is 23 hours 56 minutes and 4.09 seconds. زمین اپنے مدار کے گرد جو چکر پورا کرتی ہے، ایک چکر وہ 23 گھنٹے 56 منٹس اور 4.09 سیکنڈ میں کمپلیٹ کرتی ہے. تو یہ جو ہے جب ایک چکر پورا کرتی ہے تو وہ اس کے بعد جو ہے دن تبدیل ہوتا ہے. تو یہ اگر فار ایگزامپل جو بھی آ سکتا ہے کسی پیپر وغیرہ میں کہ راؤنڈ کر کے بھی بتایا جا سکتا ہے، تو یہ 24 آورس آ سکتا ہے اگر راؤنڈ کریں اس کو، یا 23 آورس 56 منٹس آ سکتے ہیں. 4.09 کو راؤنڈ بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال ایگزیکٹ اگر آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اس کو ایم سی کیوز پھر اگر کچھ دیے ہوں گے ان میں اس طرح سیکنڈ اور منٹس میں نہیں ہے تو آپ اس کو راؤنڈ آف کر کے آپ بتا سکتے ہیں. دی کیپٹل آف آئس لینڈ از ریک جاوک. ریک جاوک جو ہے یہ آئس لینڈ کا دارالخلافہ ہے. میکسیمم اسپوکن لینگویج ان دا ورلڈ از مینڈیرن. سب سے زیادہ دنیا میں مینڈیرن بولی جاتی ہے اور مینڈیرن یہ چائنیز زبان کو کہا جاتا ہے. دی لارجسٹ آٹو موبائل مینوفیکچرنگ سینٹر ان دا ورلڈ از لوکیٹڈ ایٹ ڈیٹرائٹ. ڈیٹرائٹ جو ہے یہ یو ایس اسٹیٹ میچیگان کا ایک شہر ہے ڈیٹرائٹ. یہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے گاڑیاں بنانے کا سینٹر ہے. دی لارجسٹ لیک آف سالٹی واٹر ان دا ورلڈ از. سالٹی واٹر یعنی کہ نمک والا پانی جو ہوتا ہے، نمکین پانی، وہ کیسپین سی جو ہے یا کیسپین لیک جو ہے یہ سب سے بڑی لیک ہے سالٹی واٹر کی دنیا میں. انڈونیشیا از سچویٹڈ ایٹ ساؤتھ ایسٹ ایشیا. جنوب مشرقی ایشیا میں ہے یہ انڈونیشیا، وہاں پہ واقع ہے. دی انڈسٹریل ریولوشن فرسٹ ٹک پلیس ان انگلینڈ. کہ صنعتوں کی ترقی جو ہے سب سے پہلے یہ انگلینڈ سے سٹارٹ ہوئی. دی لارجسٹ فلیگ ایور میڈ ویٹ ایٹ 5 ٹن with 44 miles of thread certified by Guinness World Record belong to which country. رومانیہ نے سب سے بڑا جھنڈا بنا کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا جس کا جو ہے وہ 5 ٹن اس کا وزن تھا اور 44 مائلز دھاگا استعمال ہوا تھا اس میں. رومانیہ نے اپنا جھنڈا بنایا. Which river does not flow from جموں اینڈ کشمیر. راوی ریور ہے جو کہ جموں اینڈ کشمیر سے نہیں جو ہے وہ بہہ رہا، جبکہ چناب، جہلم اور انڈس یہ تینوں ریور جو ہیں وہ جموں اینڈ کشمیر سے بہہ رہے ہیں. تو آپ کو یہ کوشچن یوں بھی آ سکتا ہے کہ وچ ریور فلو فرام جموں اینڈ کشمیر. اس میں آپ کو اگر یہی 3 آپشن یہ دیے جائیں اور چوتھے میں کہا جائے آل آف دی ابو تو اس کا آنسر پھر آل آف دی ابو ہوگا کیونکہ پہلے تینوں جو ہیں وہ جموں اینڈ کشمیر سے فلو کر رہے ہیں. دی سیویریٹی آف 2005 earthquake in Pakistan on Richter scale was 7.6 Richter scale. تو جو 2005 کا زلزلہ ہوا تھا اس کی شدت تھی 7.6 ریکٹر اسکیل. ریکٹر اسکیل جو ہے اس کی یونٹ ہوتی ہے جو زلزلے کو پیمائش کرتے ہیں. ریکٹر اسکیل وہ ریکٹر اسکیل ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے پیمائش کیا جاتا ہے. تو 7.6 اس کی شدت تھی. Who is the current CEO of Microsoft. Microsoft جو ہے بل گیٹس کی جو کمپنی ہے اس کے کرنٹ CEO جو ہے وہ ساتیا نڈیلا ہے. نیکسٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ sworn in as the US President on January 20, 2017.
45 اس کا آنسر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 20 جنوری 2017 میں امریکہ کے 45ویں صدر کا حلف اٹھایا، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے 45ویں صدر تھے جنہوں نے 20 جنوری 2017 کو حلف اٹھایا، اور اس کے بعد جو بائیڈن جو بنے ہیں، جو بائیڈن 46 پریزیڈنٹ ہیں۔ تو یہاں سے 2-3 کوشچن آپ کو کور کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا 45 پریزیڈنٹ ہے، جو بائیڈن 46 ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے حلف کب اٹھایا تھا؟ 20 جنوری 2017۔ ڈو از سمبل آف پیس، امن کی علامت جو ہے فاختہ کو کہا جاتا ہے۔ ڈو ایک پرندہ ہے۔ وٹ ڈز دی سی پیک اسٹینڈ فار؟ سی پیک جو ہے یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس سے بنتا ہے۔ دی ہیڈ کوارٹر آف آرگنائزیشنز فار دی پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز۔ کیمیکل ویپنز جو ہیں یہ مطلب ایٹم بم وغیرہ اس طرح کے جو ویپنز ہیں ان کا ممنوع، جو اس کو منع کرتی ہے استعمال کرنے سے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو آرگنائزیشن ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر نیدرلینڈز میں ہے۔ وچ از دی کرنسی آف عراق؟ عراق کی کرنسی کا نام دینار ہے۔ ٹینج از دی کرنسی آف قزاقستان۔ کیپٹل آف کینیڈا از اوٹاوا، اور کینیڈا آپ کو پتہ ہے کہ یہ رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے، پہلا رشیا ہے اور دوسرا کینیڈا ہے۔ دی ورلڈ لارجسٹ مسلم کنٹری بائی ایریا از قزاقستان۔ قزاقستان جو ہے رقبے کے لحاظ سے، ایریا کے لحاظ سے مسلم کنٹری کا سب سے بڑا ملک ہے، اور آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے قزاقستان ہے اور آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا میں سب سے زیادہ آبادی ہے۔ مسلم کنٹری کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ ریسرچ آن اسموکنگ کنزمپشن ان ایشیا 2017 از ایٹ دی ٹاپ آف دا لسٹ۔ 2017 میں جو ریسرچ کیا گیا تھا اس میں اسموکنگ سگریٹ نوشی میں پاکستان ایشیا میں پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ ایفل ٹاور از لوکیٹڈ ان وچ کنٹری؟ فرانس۔ ایفل ٹاور فرانس میں ہے، اور فرانس جو ہے یہ ٹھیک ہے، فرانس کا کیپٹل ہمیں پتہ ہے، فرانس پیرس اس کا کیپٹل ہے۔ اور ایفل ٹاور کی ہم نے لینتھ اس سے پہلے پڑھی تھی، اس سے پچھلے لیکچر میں 1063 فیٹ اس کی ہائٹ ہے ایفل ٹاور کی۔ دی ورلڈ سیکنڈ لانگسٹ ریور از نیل۔ سیکنڈ لانگسٹ اگر نیل ہے تو سب سے جو لانگسٹ ریور ہے وہ ایمیزون ریور ہے۔ ڈیڈ سی لوکیٹڈ ان وچ کنٹری؟ جارڈن۔ ڈیڈ سی جو ہے وہ اردن، جارڈن کو جو ہے اردن بھی کہا جاتا ہے، تو یہ جارڈن میں ہے۔ وچ از دا بگیسٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن ان دا ورلڈ؟ دنیا میں سب سے زیادہ بجلی، یعنی کہ پانی سے بجلی پیدا کرنے کا اسٹیشن جو ہے وہ 3 جارج ڈیم چائنا میں ہے، جس کا نام ہے 3 جارج ڈیم۔ وٹ از دی لانگسٹ ریور ان دا ورلڈ؟ ایمیزون۔ اور ابھی ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ سیکنڈ لانگسٹ جو ہے نیل ہے، اور یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا کہ سب سے لانگسٹ جو ہے وہ ایمیزون ہے۔ ڈارلنگ ریور از سچویٹڈ ایٹ آسٹریلیا۔ وٹ از دی کرنسی آف جاپان؟ ین۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ از دی کرنسی آف یونائٹڈ کنگڈم۔ یونائٹڈ کنگڈم کی کرنسی کا نام پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے۔ ڈیلٹا از دی ایئر لائن آف امریکہ۔ یہ ہو گیا 50 کوشچن جنرل نالج۔ اس کے بعد اسلامک اسٹڈی آئے گی۔ بی بی سفورہ دی وائف آف پرافٹ موسیٰ واز ڈاٹر آف پرافٹ شعیب۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام بی بی سفورہ تھا۔ نیکسٹ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بلٹ وچ ماسٹ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کون سی مسجد تعمیر کی؟ تو اس کا جواب ہے مسجد اقصیٰ۔ وچ مسلم کنٹری ہیز ہائیسٹ حج پلگرمس؟ کون سے مسلمان کنٹری میں سے سب سے زیادہ حاجی حج کرنے جاتے ہیں؟ وہ ہے انڈونیشیا۔ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انڈونیشیا جو ہے آبادی کے لحاظ سے مسلم کنٹری سب سے بڑا کنٹری ہے آبادی کے لحاظ سے، اور یہاں سے ہی سب سے زیادہ حاجی حج کرنے جاتے ہیں۔ ہاؤ مینی ٹائمز کلمہ طیبہ از مینشنڈ ان ہولی قرآن؟ ہولی قرآن میں کلمہ طیبہ کتنی دفعہ لکھا گیا ہے؟ وہ 2 دفعہ ہے۔ برج واز انوینٹڈ بائی پرافٹ یوسف۔ پل حضرت یوسف علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ مرر واز انوینٹڈ بائی سلیمان علیہ السلام۔
سلیمان علیہ السلام نے شیشہ ایجاد کیا، شیشہ مرر. نیڈل واز انوینٹڈ بائی پروفٹ ادریس علیہ السلام نے سوئی کو ایجاد کیا. سیکنڈ شارٹیسٹ سورہ آف ہولی قرآن از اثر یا عصر بھی کہتے ہیں اسے. تو سیکنڈ شارٹیسٹ مطلب کہ دوسرے نمبر پہ جو چھوٹی سورت ہے اس کو کہتے ہیں سورہ عصر، اور سب سے چھوٹی سورہ جو ہے وہ سورہ کوثر ہے. اور سب سے بڑی سورت ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے سورہ بقرہ ہے. ٹائپس آف نیبرز آر 3. یہ ٹائپس آف نیبرز جو ہیں یہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے کہ 3 طرح کے نیبرز ہوتے ہیں. ایک آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہوں، دوسرے پڑوسی وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی جان پہچان نہ ہو، آپ کے خالی وہ پڑوسی ہوں بس. اور تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کے دوست وغیرہ بھی ہوں جن کے ساتھ کہیں آپ نے اکٹھے کہیں آئے گئے ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے یا کہیں سفر کیا ہو. تو یہ 3 طرح کے پڑوسیوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے. تو اس طرح سے قرآن کے روح سے 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں. نیکسٹ ون ہے دی ڈیوٹی آف حضرت میکائیل علیہ السلام از رسپانسبلٹی آف رین اینڈ ونڈ. بارش برسانے کا کام کرتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام. کرنٹ ہجری ایئر از 1443 ہجری. تو یہ جو ہجری سال ہے یہ 1443واں سال چل رہا ہے ابھی یہ 2022 کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہی چینج ہوتا جائے گا اس کے بعد ویڈیو جتنی پرانی ہوگی تو وہ پھر یہ ساتھ میں چینج ہوتا رہے گا. وٹ از تحلیل؟ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ ریسائٹیشن آف فرسٹ کلمہ. فرسٹ کلمیہ نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، کلمہ KALIMA. فرسٹ کلمہ کو جو ہے اس کی تلاوت کو تحلیل کہتے ہیں. پہلا کلمہ پڑھنے کو ہم تحلیل کہتے ہیں. In which of the following battle most of حافظ قرآن were martyred؟ سب سے زیادہ حافظ قرآن جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے. When حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ embraced اسلام 616 AD 616 AD کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، اور 571 AD کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. تو اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب 45 سال کے تھے جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی تھی. اس کا مطلب نبوت کے بعد 5 سال بعد حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تھا. تو اس طرح سے آپ چیزوں کو ریلیٹ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں، تو اس طرح سے آسانی رہے گی. اسپیکر آف پرافٹ، ٹائٹل آف وچ پرافٹ؟ اسپیکر آف پرافٹ یہ شعیب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے، ان کو کہا جاتا ہے اسپیکر آف پرافٹ. A land tax imposed on non-Muslims cultivators and landlords are known as خراج. کہتے ہیں جو غیر مسلموں پہ جو ٹیکس امپوز کیا جاتا ہے کلٹیویشن مطلب کہ وہ جو کام وغیرہ کرتے تھے زراعت وغیرہ، اس سے جو پیسہ آتا تھا اس پہ جو ٹیکس امپوز ہوتا تھا غیر مسلموں پہ، یا لینڈ لارڈس کے اوپر جو ہے وہ لینڈ لارڈ کا مطلب بہت امیر جو لوگ ہیں تو اس کو خراج کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ غیر مسلموں کے اوپر جو ٹیکس امپوز ہوتا ہے ویسے ہی ہر غیر مسلم کے اوپر جو ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو جزیہ کہتے تھے. اگلا MCQ ہے ہاؤ مینی سوراز آف ہولی قرآن اسٹارٹس ود الحمدللہ؟ الحمدللہ سے 5 صورتیں اسٹارٹ ہوتی ہیں. اس طرح سورہ فاتحہ بھی الحمدللہ سے اسٹارٹ ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو اس طرح سے 5 ایسی صورتیں ہیں جو کہ الحمدللہ سے اسٹارٹ ہوتی ہیں. ہاؤ مینی سورز آف ہولی قرآن اسٹارٹس ود بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ تو 113 صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسٹارٹ ہوتی ہیں. ٹوٹل 114 ہیں، اور ایک صورت ہے جو کہ بسم اللہ سے اسٹارٹ نہیں ہوتی، وہ سورہ توبہ ہے. تو جو بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ کون سی سورہ ہے جو بسم اللہ کے بغیر اسٹارٹ ہوتی ہے، تو وہ ہے سورہ توبہ. اور ٹوٹل 114 صورتیں ہیں. اسلامک ٹرم مقلد مینس، مقلد کا مطلب ہوتا ہے پیروی جس کی آپ کرتے ہیں. مقلد وہ ہوتا ہے جس کو فالور. اسلامک ٹرم مقلد مینس فالور، مطلب کہ مقلد وہ ہوتا ہے جو کہ تقلید کرتا ہے کسی بندے کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں فالور، فالو کرنے والا یا تقلید کرنے والا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ از بریڈ ان سیریا. سیریا شام کو کہا جاتا ہے، تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ سیریا میں دفن ہے. پاک اسٹڈی کا پورشن ہے. نیکسٹ، علامہ اقبال ٹامب واز بلٹ ان 1951. 1951 میں علامہ اقبال کا مقبرہ بنایا گیا تھا.
چولستان ڈیزرٹ از آلسو کالڈ روہی ڈیزرٹ. روہی ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے چولستان ڈیزرٹ کو. ڈیزرٹ کا مطلب صحرا ہے اور یہ پنجاب میں ہے چولستان ڈیزرٹ. وچ کنٹری ہیز سیم ٹائم وتھ پاکستان. تو ازبکستان اور پاکستان کا سیم ٹائم ہے ان کا. ہمارے پاس جو ٹائم ہوتا ہے ازبکستان میں بھی وہی ٹائم چل رہا ہوتا ہے. ان دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان مینارٹیز آر ایلوکیٹڈ 10 سیٹس. 10 سیٹیں جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں مینارٹی مطلب اقلیتوں کے لیے وہ مختص کی جاتی ہیں. ہاؤ مینی پیراگرافس ور ان لاہور ریزولوشن. قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان جو تھی جو پیش کی گئی تھی اس میں کتنے پیراگراف تھے؟ تو 5 پیراگراف. الیگزینڈر دی گریٹ واز کنگ آف میکیڈونیا. الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے اس کو اردو میں ہم اسکندر اعظم کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو وہ میکیڈونیا کا بادشاہ تھا. فاطمہ جناح واز بورن ان 1893. فاطمہ جناح محمد علی جناح کی بہن تھی جو کہ 1893 میں پیدا ہوئی. 1893 میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا کہ ڈیورنڈ لائن جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد ہے وہ بھی 1893 میں بنائی گئی تھی. تو ان دو کو آپس میں جو ریلیٹ کر سکتے ہیں. وین واز گرو نانک دیو بورن. گرو نانک کب پیدا ہوئے؟ 1469 کو پیدا ہوئے. گرو نانک جو ہیں یہ سکھ جو ہے ان کو فالو کرتے ہیں. تو سکھزم جو ہے وہ گرو نانک کے بعد سٹارٹ ہوا. گرو نانک کی ہی پیروی کرتے ہیں سارے سکھ. تو گرو نانک جو ہے 1469 کو پیدا ہوئے. نیشنل فلیگ آف پاکستان واز اڈاپٹیڈ آن 11 اگست 1947. تو 14 اگست کو پاکستان بنا. 3 دن پہلے جو ہے پاکستان کا نیشنل فلیگ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا گیا تھا. اس کے بعد آتا ہے ایوری ڈے سائنس. فیٹ از ڈائجسٹڈ ان وچ پارٹ آف دا باڈی. چربی جو ہے یہ پاکستان کے کس حصے میں ہضم ہوتی ہے؟ اسمال انٹسٹائن اس کا جواب ہے. وچ ون آف دا فالوئنگ از کالڈ بلڈ بینک. بلڈ بینک کس کو کہا جاتا ہے؟ کون سے انسانی جسم کے حصے کو کہا جاتا ہے؟ تو سپلین جو ہے یہ تلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بلڈ بینک. وچ باڈی پارٹ ان ہیومن نیور گرو. انسان کا کون سا جسم کا اعضاء ہے جو کہ کبھی گرو نہیں کرتا بڑا نہیں ہوتا؟ تو وہ پپل آف آئی. آئی کے اندر آنکھ کے اندر ایک کلرڈ پارٹ جو ہے گول سا ہوتا ہے اور بلیک ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں. تو اس کے اندر فردر ایک چھوٹا سا سرکل ہوتا ہے مڈ میں تو اس کو کہا جاتا ہے پپل. تو یہ کبھی گرو نہیں کرتا. یہ ہمیشہ اتنا ہی رہتا ہے جتنا بندہ پیدا ہوتا ہے اور مرتے دم تک اتنا ہی رہتا ہے. Which one of the following is known as graveyard of RBCs. ریڈ بلڈ سیلز کا قبرستان بھی سپلین کو کہا جاتا ہے اور بلڈ بینک بھی سپلین کو ہی کہا جاتا ہے. راکٹ نیڈز اسپیڈ آف ٹو اسکیپ فرام ارتھس گریوٹی. کہتے ہیں زمین کی گریوٹی جو ہے زمین کی کشش جو ایک گریوٹی ہے جو کشش جہاں تک اثر کرتی ہے وہاں سے نکلنے کے لیے ایک راکٹ کو 7 مائلز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے اس کو ویلاسٹی چاہیے ہوگی اس کو سپیڈ چاہیے ہوگی تب جا کے وہ گریوٹی سے نکل پائے گا. واشنگ مشین از ورکنگ آن دی پرنسپل آف سینٹریفیوگیشن. سینٹریفیوگیشن جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کے سینٹر مان کے اس کے گرد گھوم رہی ہے اس کو کہتے ہیں اس پروسیس کو کہتے ہیں سینٹریفیوگیشن. تو واشنگ مشین میں جب چلتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ہی اس سرکل کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے جو واشنگ مشین ہے یہ سینٹریفیوگیشن کے قانون کے مطابق چلتی ہے. سینٹریفیوگیشن پرنسپل کے مطابق چلتی ہے. Myopia is human eye disorder that can be corrected by using the concave lens. کہتے ہیں کہ مایوپیا ہوتا ہے اس کو نیئر سائٹڈنس یا شارٹ سائٹڈنس بھی کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کو دور کی چیزیں کم نظر آتی ہیں. تو دور کی چیزیں جب کم نظر آتی ہیں تو آپ جو ہے کنکیو لینس جو ہے وہ ان کے جو استعمال کریں گے کنکیو لینس کی تو وہ آپ کو کریکٹ ہو جائے گی. دور کی چیزیں بھی آپ کو کلیئر نظر آنا شروع ہو جائے گی. مایوپیا شارٹ سائٹڈنس یا نیئر سائٹڈنس کا دوسرا نام ہے اور اس کا مطلب مایوپیا یہ بیماری ہوتی ہے کہ بندے کو دور کی چیزیں کم نظر آتی ہیں یعنی کہ دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. اور اس کے اپوزٹ اگر آپ کو لانگ سائٹڈنس کا مسئلہ ہے یعنی کہ آپ کو قریب چیزیں کم نظر آتی ہیں تو آپ کو کنویکس لینس یوز کرنا ہوگا.
آٹھواں کوشچن ہے فار اباؤٹ ہاؤ مینی ہارس فوڈ ریمینز ان اسمال انٹسٹائن. چھوٹی آنت میں کتنے گھنٹے فوڈ خوراک آپ کی رہتی ہے؟ تو 2 سے 6 گھنٹے تک. دا موسٹ سیوٹیبل تھرمومیٹر فار میئرنگ بائلنگ پوائنٹ آف واٹر از مرکری تھرمومیٹر. کہتے ہیں پانی کا جو بائلنگ پوائنٹ ہے یعنی پانی کے ابلنے کا جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو میئر کرنے کے لیے سب سے سیوٹیبل تھرمومیٹر موزوں تھرمومیٹر ہوتا ہے مرکری کا بنا ہوتا ہے. وہ بالکل ایکوریٹ بتاتا ہے اس کا بائلنگ پوائنٹ. بائلنگ پوائنٹ آپ کو بتایا کہ پانی کا بائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. 100 پہ جا کے وہ بائل کرتا ہے اور 0 پہ جا کے وہ فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے, برف بنتا ہے. تو اگلا کوشچن ہے انرجی possessed بائی واٹر ان اے ڈیم از پوٹینشیل انرجی. ڈیم کے اندر پانی کھڑا ہے اور اس میں جو انرجی ہے وہ پوٹینشیل انرجی ہے. انگلش کا ایم سی کیوز لاسٹ پورشن ہے ہمارا. ہی از فلی کنٹینٹیڈ ود ہز لائف. کنٹینٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مطمئن ہے. ہی از فلی کنٹینٹیڈ ود ہز لائف. وہ اپنی زندگی سے مکمل طور پہ مطمئن ہے. تو کنٹینٹیڈ آف لائف نہیں ہوگا, ان لائف نہیں ہوگا, بلکہ ود ہز لائف ہوگا. کنٹینٹیڈ ود ہز لائف, وہ اپنی زندگی سے مکمل طور پر خوش ہے, مطمئن. ثنا از ڈفرینٹ فرام ادر گرلس. ثنا از ڈفرینٹ فرام ادر گرلس. ثنا دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے. یہ فرام آئے گا اس میں. آئی ایم گوئنگ ہوم. آئی ایم گوئنگ ہوم آئے گا. اس کے درمیان میں کوئی بھی نہیں آئے گا, نہ ٹو آئے گا نہ کچھ. آئی ایم گوئنگ ہوم سمپل. ڈیٹیل میں نے ایکسپلین کیا ہوا کہ اگر کہا جائے کہ آئی ایم گوئنگ, اگر جانا ہو فرینڈ کے گھر تو آئی ایم گوئنگ ٹو فرینڈس ہاؤس. آئی ایم گوئنگ ٹو آفس. آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول. آئی ایم گوئنگ ٹو ایئرپورٹ. آئی ایم گوئنگ ٹو ہاسپٹل. آئی ایم گوئنگ ٹو کالج. جبکہ گھر ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر آپ نے گھر جانا ہو تو پھر آپ کو ٹو نہیں یوز کرنا, آپ نے سمپل کہنا آئی ایم گوئنگ ہوم. باقی کہیں بھی جانا ہو تو اس سے پہلے ٹو یوز کریں گے. اگر گھر جانا ہے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں استعمال کرنا, سمپل آپ نے کہنا آئی ایم گوئنگ ہوم. شی از تھینک فل ٹو یو فار بینگ سو پیشنٹ ود ہر. کہ وہ بہت ہی آپ کی مشکور ہے کہ آپ اس کے ساتھ بہت پیشنٹ کا مظاہرہ کیا, آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا. سو اس میں جو ہے وہ پریپوزیشن وہ ایسے یوز ہوگا, شی از تھینکفل ٹو یو فار بینگ سو پیشنٹ ود ہر. پیشنٹ ود ہر یعنی اس کے ساتھ آپ پیشنٹ رہے. ثنا واز اسٹیئرنگ ایٹ می. ثنا مجھے گھور رہی تھی. اسٹیئرنگ ایٹ ہوتا ہے آلویز کہ اسٹیئرنگ ایٹ می. اسٹیئرنگ آن نہ کر دینا کہ وہ مجھے گھور رہی تھی یا میرے اوپر گھور رہی تھی, تو ایٹ ہوگا. ثنا واز اسٹیئرنگ ایٹ می. یس, ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں ثنا واز اسٹیئرنگ ایٹ یو, یا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں یو ور اسٹیئرنگ ایٹ ثنا. بہرحال آپ نے ایٹ لگانا ہے اسٹیئرنگ سے پہلے, سوری اسٹیئرنگ کے بعد جو ہے وہ آلویز آپ نے ایٹ لگانا ہے, چاہے جو بھی آپ الفاظ یوز کر رہے ہوں, جس کے لیے بھی کر رہے ہوں. تو مین چیز یہ کہ پریپوزیشن جو ہم نے وہ ایٹ لگانا ہے. آئی ول بی گلیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف ہم. میں خوش ہوں گا ان سے جان چھڑانے کے بعد. ان سے جان چھڑانے کے بعد میں خوش ہوں گا. تو گیٹ ریڈ کے بعد ہمیشہ آتا ہے گیٹ ریڈ آف ہم, گیٹ ریڈ آف یو, گیٹ ریڈ آف دیم, گیٹ ریڈ آف فرام مائی جاب. تو گیٹ ریڈ آف مائی جاب یعنی کہ گیٹ ریڈ آف گیٹ ریڈ جو ہوتا ہے وہ آلویز اس کے بعد آف ہوتا ہے. گیٹ ریڈ آف یہ ایک ہی بلکہ اس کو فریز کہتے ہیں, یہ اکٹھا ہوتا ہے. گیٹ ریڈ آف ہمیشہ آتا ہے. بناناز آر سیلنگ ایٹ ₹250 پر ڈزن. کیلے جو ہیں وہ 250 درجن کے حساب سے بک رہے ہیں. سیلنگ ایٹ, تو آپ بے شک آگے چیزوں کو چینج کر دیں, کچھ اور لگا دیں, چینی کا کر لیں کر دیں گے. شوگر از سیلنگ ایٹ ₹130 پر کلو گرام. لیکن یہ ہے کہ سیلنگ کے بعد آپ کو ہمیشہ ایٹ لگانا پڑے گا, یہ آپ ذہن میں بٹھا لیجیے گا. ہی پرسسٹڈ ان سلی آئیڈیاز. پرسسٹڈ کا مطلب ہے ڈٹے رہنا, سلی آئیڈیاز کا مطلب ہے بیوقوفانہ یا بچگانہ قسم کے آئیڈیاز. وہ اپنے بچگانہ آئیڈیاز پہ ڈٹا رہا. ہی پرسسٹڈ ان سلی آئیڈیاز آئے گا. مائی سسٹر از بیڈ ایٹ میتھس. یہ ہم اکثر یہ سینٹینس یوز کرتے ہیں کہ ہی از بیڈ ایٹ میتھ, ہی از بیڈ ایٹ انگلش, ہی از بیڈ ایٹ اسپیکنگ انگلش.
ہی از بیڈ ایٹ رائٹنگ. تو آپ نے ان نہیں کرنا، ہم اکثر ان لکھ دیتے ہیں کہ ہی از بیڈ ان میتھ، میتھ میں مشکل ہے، یعنی کہ میتھ میں جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن اردو میں آئے گا جبکہ یہاں پہ ایٹ چوز ہوگا. ہی از بیڈ ایٹ میتھ، مائی سسٹر از بیڈ ایٹ میتھس. لاسٹ کوشچن ہے عثمان از افریڈ آف ڈاگ. عثمان جو ہے وہ کتے سے ڈرا ہوا تھا. عثمان از افریڈ آف ڈاگ، کتے سے ڈرا ہوا ہے. عثمان از افریڈ آف ڈاگ آئے گا یہاں پہ. سو تھینکس فار واچنگ. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. اور اگر آپ کو کوئی بھی کیوری ہے، کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو نیچے ای میل ایڈریس آپ کو گیون ہے، اس پہ آپ میل کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کمنٹس میں بھی نیچے اپنا فیڈ بیک وغیرہ دے سکتے ہیں. کوئی چیز ویڈیو میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو امپروو ہونا چاہیے یا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کرنا چاہیے تو آپ وہاں پہ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.